السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 6 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے ہم سبق نمبر 6 کو مکمل پڑھ لیں گے۔ امید ہے آپ سب نے سبق نمبر 6 تک کے تمام قواعد اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں اور پھر ہم سکھانے والے بنیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں سبق نمبر 6 کی آخری 3 لائنز کو ہم پڑھیں گے، یعنی کل ہم نے 6 لائن تک پڑھا تھا، آج ہم 7 لائن سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ ہے میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسا دن۔ پہلے ہم نے زبر کی تنوین والی لائنیں پڑھی تھی اوپر، اس طرح اب آگی زیر کی تنوین، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، نون دو زیر نن، ساما نن۔ اس طرح نیکسٹ ہے سین زبر سا، خا زبر خا، سخ، تا دو زیر تن، سخاتن۔ نیکسٹ ہے زا پیش زو، لام زبر لا، زولا، لام دو زیر لن، زولا لن۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا دو زیر تن، فی آ تن۔ یہ گول تا ہے، یہ کبھی کبھی کسی جگہ پہ گول تا کو اس حروف کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، یہ بھی تا ہی ہے، باریک تا۔ فی آ تن۔ عین پیش او، نون پیش نو، اونو۔ قاف دو زیر کن، اونو کن، اونو کن۔ عین کی آواز حلق سے آئے گی، قاف حروف مستعلیہ ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے 8 نمبر لائن، نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، را دو پیش رن، نفرن۔ نیکسٹ ہے صاد زبر سا، میم زبر ما، ساما، دال دو پیش دن، سامدن۔ اسی طرح صاد اس میں موٹا حروف مستعلیہ آ جائے گا، اس کی آواز موٹی آئے گا، سامدن۔ آگے ہے غین زبر غا، داد زبر دا، غادا، با دو پیش بن، غادبن۔ غین اور داد کیا ہو گئے؟ حروف مستعلیہ ہو گئے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ ہے لام زبر لا، عین زیر ای، لائی، با دو پیش بن، لائی بن۔ نیکسٹ ہے حمزہ پیش او، زال پیش زو، اوزو، نون دو پیش نن، اوزو نن۔ نیکسٹ ہے کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتو بن۔ ان کو لمبا نہیں کرنا، جب رواں پڑھنا ہے تو ان کو لمبا نہیں کرنا، کوتو بن۔ نیکسٹ لائن لاسٹ لائن ہے دال زبر دا، را زبر را، درا، جیم زبر جا۔ اب تینوں حروف مل جائیں گے، درجہ، تا دو زبر تن، درجہ تن۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کلمے کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ پہلے 3 حروف کو، اس کو حرکات ہیں ان کے اوپر، تو ان کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا، درجہ تن، فوراً سے درجہ تن۔ اس طرح نیکسٹ ہے قاف زیر کی، را زبر را، کیرا، دال زبر دا، کیرا دا، تا دو زبر تن، کیرا دا تن۔ اس طرح اسی کو بھی زبر زیر ہے، ان کو بھی فوراً پڑھنا ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا، مقدار ایک رکھنی ہے، کیرا دا تن۔ عین زبر آ، لام زبر لا، اعلیٰ،
قاف زبر قا علقہ تا دو زیر تن علقۃ. اسی طرح نیکسٹ ہے سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفرہ تا دو زیر تن سفرتن. اب یہ پہلے دو حروف کے ساتھ یعنی 3 حروف تھے پیچھے، اب یہ 4 حروف والا آ گیا. اب یہ ہو گیا ایک کلمہ پورا. اب ہم نے اس کو اسی طرح فوراً سے پڑھنا ہے. جن کے اوپر زبر ہے ان کو فوراً سے پڑھنا ہے. پھر تنوین آ گئی، زبر والے زیر والے حرکات کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا. اب اس کو تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے. جیسے سفرتن، پہلے ہجے کرتے ہوئے کیا کیا، سین زبر سا فا زبر فا صفا، پھر را کو ملانا ہے سفرہ تا دو زیر تن سفرتن. اس طرح نیکسٹ ہے، یہ سارے حروف 4 حروف والے ہیں، مطلب یہ پورا ایک کلمہ بن گیا، 4 حروف مل کر ایک کلمہ بن گیا. شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجرہ تا دو پیش تن شجرتن. اب شجرہ فوراً سے تن آگے ملا لینا ہے ہم نے، یعنی 3 کو اکٹھا فٹافٹ پڑھنا ہے شجرتن. اسی طرح قاف زبر قا تا زبر تا قطع را زبر را قطرہ تا دو پیش تن قطرتن، فوراً سے قطرتن. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ہم نے ہجے کے ساتھ ان سب کو پڑھا. اب میں آپ کو رواں پڑھنا سکھاؤں گی. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں رواں پڑھنا. مسدن ثمن سخط زلال فیعۃ عنق نفر صمد غضب لعب اذن کتب درجۃ قردۃ علقۃ سفرۃ شجرۃ قطرۃ. ٹھیک ہو گیا. شجرۃ قطرۃ، اس پہ فوکس کرنا ہے آپ سب نے، لاسٹ لائن پہ فوکس کرنا ہے. اب اس میں کیا آ گیا تھا، زبر کی حرکات بھی تھیں اور تنوین کی بھی تھیں، 2 زبر کی بھی تھیں اور 2 پیش کی بھی تھیں. اس پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، زبر کی تنوین، زیر کی تنوین اور پیش کی تنوین کو. تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ سب نے کوشش ضرور کرنی ہے. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کوشش کرنے سے انسان سب کچھ پا لیتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا، جس نے کوشش کی وہ پا لیتا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. مدنی قاعدے کی جب سمجھ آ جائے گی تو آپ کو قرآن پاک سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا اور پڑھانا آسان ہو جائے گا. یعنی آپ اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں اور ان کو یاد کریں. جب تک آپ اس کی دہرائی بار بار نہیں کریں گے آپ کو سمجھنا مدنی قاعدہ مشکل لگے گا. جب آپ مدنی قاعدے کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہو جائے گا آسان انشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہے تو میں کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.